السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 13 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والے لوگو، لا تقولو، نہ تم سب کہو راعنا، راعنا کا لفظ، وقولو، بلکہ تم یہ کہو کہ انظرنا، انظرنا کا لفظ، واسمعو، اور تم غور سے سن لو پہلے ہی، وللکافرین، اور کافروں کے لیے تو عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ تو یہ جو آیت تب اتری تھی کہ یہ جو یہودی تھے نا، جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو وہاں پر راعنا کا لفظ، راعنا کا مطلب ہے ہماری طرف متوجہ ہو، یعنی جس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہماری طرف توجہ کیجئے، ہمیں بات سمجھا دیجئے۔ تو ان کا تو کام ہے زبانوں کو مروڑ کر اپنیوں کو، تو یہ راعنا کی بجائے راعینا، یعنی عین کے بعد یا آ جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ وہی نازل کیوں فرمایا، تم لوگ راعینا نہ کہا کرو، کیونکہ جب راعینا کہتے ہو تو ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی زبانوں کو مروڑ کر راعینا کہہ لیتے ہیں، بلکہ تم انظرنا کہہ لیا کرو۔ راعینا کا مطلب بھی ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، اور انظرنا کا مطلب بھی ہے ہماری طرف توجہ کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ راعینا کی بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، واسمعوا، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ پہلے ہی غور سے سن لیا کرو، یعنی دوبارہ آپ کو نوبت آئے ہی نہ۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے تو دردناک اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے جو آج کے دور میں ہمیں جو ہے نا، ایک تو یہ بھی دلیل ملتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ غیر مسلم کی جو ہے نا ہمیں نقل نہیں کرنی ہے، مطلب جو غیر مسلم کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں کرنا۔ آج ہمارا رواج بن چکا ہے کہ جو بھی یہ فیشن آتا ہے تو غیر مسلموں کی طرف سے آتا ہے تو سب سے پہلے مسلمان اپنانا جو ہے نا شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے تمام جو کام ہیں، تمام باتیں ہیں، جو ان کے انداز ہے، ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ کیوں کہ ما یود الذین، نہیں جمع نہیں یود چاہتے الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب یہ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی، والمشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان یہ کہ ینزل نازل کی جائے علیکم یا مسلمانوں تم پر، من خیرن کوئی بھی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اللہ اور اللہ یختص خاص کر دیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے، اللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی جو لوگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی اور مشرک، یہ دونوں ہی ان دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا۔ کیوں کہ یہودیوں جو تھے وہ ضد میں آئے ہوئے تھے کہ نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا، اور مشرکین جو ہے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے خلاف اس لیے تھے کہ یہ نبی اور یہ کتاب ان کو تمام بتوں کو چھوڑ کر، تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود نہیں ایک اللہ کی طرف بلاتی تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دی، اور یہودیوں نے بھی خلاف ورزیاں کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ نہیں چاہتے کہ تم پر یعنی مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے کوئی نعمتیں نازل ہو، کوئی رحمت نازل ہو، یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کوئی فضل نازل ہو۔ تو یاد رکھو یہ جو اللہ کا فضل ہے نا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اس کو اپنے فضل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں اپنے آپ کو کہلوانا کہ ہم اللہ کے فضل کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہم پر ہے، یہ کسی کے کہنے کی وجہ سے نازل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی نازل ہوگا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ تو ما ننسخ، جو بھی منسوخ کر دیتے ہیں ہم، من آیت، کوئی بھی آیت، او یا ننسیہا، ہم بلا دیتے ہیں اس کو، ناتی، تو ہم لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے، او یا مثلہا، اسی کی مثل ہی آ جاتی ہے، علم، کیا نہیں تعلم، آپ نے جاننا، ان اللہ، یہ کہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں یہ آیت تب نازل ہوئی تھی
جب یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ کہتے ہیں مسلمان کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تو اگر تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ تورات بھی تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تورات اور قرآن کے احکام میں فرق کیوں ہے؟ یعنی جو چیزیں تورات میں حلال ہیں وہ قرآن میں حرام ہیں، جو قرآن میں کچھ ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں امت محمدیہ پر اپنا خاص فضل کر کے، تو ان کے لیے وہ حرام کیوں ہیں؟ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اور ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ایسی آیت نازل ہوئی، جیسے یہ سورۃ البقرہ میں ہی ہم پڑھیں گے، ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے کہ جب بھی کسی نے فوت ہونا ہے نا تو فوت ہوتے وقت اس کو چاہیے کہ وہ نا اپنے مال کی وصیت کر جائے کہ میرا مال کس کس کو کتنا کتنا دینا ہے، لیکن جو ہے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو منسوخ کر دیا، تو دوسرا اس کی طرف ناسخ حکم کیا آیا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11-12 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا کہ جو بھی کوئی فوت ہوگا تو اس نے وصیت اتنی کرنی ہے جتنا وہ اختیار ہے، یہ نہیں اپنے سارے مال کی وصیت کر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوت ہونے والے کے مال کی تمام جو حصے رشتہ دار ہیں اس کے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، یعنی ماں کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن پاک میں حکم ہے کہ کوئی اگر خامند فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو خامند کے گھر والے ہیں یعنی لڑکی کے سسرال، وہ لڑکی کو پورا 1 سال تک خامند کے گھر سے جو ہے نہیں نکال سکتے تھے، نہیں جانے دے سکتے تھے، تو لیکن جب ایسا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہ نازل کر دیا کہ جس کا خامند فوت ہو جائے وہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارے گی، تو اس کے بعد وہ زیادہ جہاں چاہے وہ جا سکتی ہے، جہاں نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ تو کیا مطلب دیکھیں، پہلا تھا اگر خامند کے گھر میں رہے گی تو 1 سال کے لیے جو ہے ایک تو اس کو وقت اچھا مل جائے گا کہ وہ دیکھ لے گی میں نے آگے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یا کیسے شخص کے ساتھ کروں گی، تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ لڑکی کا جو ہے نا اخراجات یعنی جو اس کے خرچے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے سسرال والے ہی کرتے رہیں گے۔ تو بعد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اتنی دیر نہیں، صرف 4 ماہ اور 10 دن بیوی جو اپنے خامند کے سوگ میں بیٹھ سکتی ہے، یعنی اپنے خامند کے غم میں سوگ میں نہ سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے بیوی آزاد ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی پہلے خامند کے مال میں سے بیوی کا کوئی حصہ مقرر نہیں تھا، حکم قرآن کا ہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کا کوئی حصہ خامند کے مال میں سے مقرر نہیں کیا ہوا تھا۔ جب آیا کہ 4 ماہ 10 دن صرف اس نے عدت گزارنی اپنے سسرال میں یا اپنے خامند کے گھر میں، تو ان 4 ماہ 10 دن کے بعد یا تبھی جب بھی خامند کی جو ہے وراثت جو ہے تقسیم ہونی ہے تو اپنے خامند کے مال کی وارث بنے گی، اس کو اپنے خامند کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا بیوی کو۔ تو اس طرح جب یہ اس طرح کی آیات نازل ہوئی نا تو یہودی سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اچھا اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اگر اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی تو پہلے کوئی حکم آیا ہوا ہے اور بعد میں کوئی اور حکم آ رہا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ رہے، صرف اس بنا پر انہوں نے بولا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں نا، یا تو ہم اس کو بھلا ہی دیتے ہیں، ہم تک اس جیسا حکم نہیں آتا بلکہ اس سے اچھا، یعنی کیا ناتی بخیر منہا، ہم یا تو اس سے اچھا حکم لے آتے ہیں موقع کی مناسبت سے، اور مثلیہ یا اسی کی مثل جو ہے حکم آ جاتا ہے۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی تم نے نہیں جانا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو بادشاہ اپنی مرضی سے جو چاہے جب چاہے حکم دے سکتا ہے اور جب چاہے اپنا حکم واپس بھی لے سکتا ہے۔ علم کیا نہیں تعلم آپ نے جانا ان اللہ یہ کہ اللہ ہی ہے لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہی السماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی، وما اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ میں ولی جن کوئی دوست ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی تم نے نہیں جانا، اللہ کے پاس ہی آسمانوں کی بادشاہی ہے، اللہ کے پاس ہی زمین کی تمام طرح کی بادشاہی ہے، تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم اللہ کے امالکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ، تو یعنی تم جو اللہ کے علاوہ معبود بنائے بیٹھے ہو نا یہ تمہارے کسی کام
نہ دنیا میں آنے والے ہیں، وہ قرآن پاک نہیں ہے نا، ایک اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے ولا یضرهم ولا تنفعهم، نہ ہی تو ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو قیامت والے دن بھی جو غیر اللہ کو پکارتا رہے گا، غیر اللہ کو پوچھتا رہے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من ولیٍ، نہ تو اس کا کوئی دوست یعنی نہ کوئی حمایتی ہوگا قیامت والے دن، ولا نصیر، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی مدد کی جائے گی. ام کیا تریدون، تم چاہتے ہو، ان تسألو، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما جیسے سئلا، سوال کیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے، ومن، اور جو کوئی بھی یتبدل، بدل دے، الکفر، کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے، فقط پہ تحقیق، ضلع، وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے رستے سے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ یہودی جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو، اچھا آج تم نا اپنے نبی سے یہ سوال کرنا، آج اس طرح کا سوال کرنا، مطلب سوال دے کے بھیجتے تھے مسلمانوں کو کہ اس طرح کا سوال کیا کرنا اور ہمیں آ کے بتانا آپ کا نبی کیا جواب دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم اپنے نبی سے سوال نہ کرو، یعنی تم ایسے سوال کرتے ہو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے ہیں. یعنی کیا ہے، یہودیوں کا تو کام ہے، ان کا تو شعر ہے، جان بوجھ کے جو ہے نبی کی مخالفت کرنا اور سوال پہ سوال کیے جانا. تو آپ کو بھی وہ اسی کام پر اکسا رہے ہیں مسلمانوں، تم نے کیا کرنا ہے، اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہودیوں کی طرح اس طرح سوال نہیں کرنا. وہ اور وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سوالوں پہ سوال کیے جانے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، بلکہ یاد رکھنا جو ایمان، کفر کو ایمان کے بدلے میں دے دیتا ہے نا، یعنی کفر قبول کر لیتا ہے اور ایمان سے انکار کر دیتا ہے، تو وہی تو ایسا شخص ہے جو ضل سواء السبیل، سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے. ودہ، چاہتے ہیں، کثیر، بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم، وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں، حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے جانوں کی طرف سے یعنی اپنے دلوں سے، من بعد، اس کے بعد کہ ما تبین، واضح ہو گیا، لہم، ان کے لیے، الحق، حق، فاعفو، پس معاف کرو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتی، یہاں تک کہ یاتیا، لے آئے، اللہ، اللہ بامرہ، اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ یہودی جو ہے نا یہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یعنی یہ تم جو ایمان لے آئے ہو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر کی حالت میں پھیر دیں. یہودیوں کا تو جو ہے نا اصل مطالبہ، ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان سے پھر جائیں، لیکن ایمان پر بھی وہی قائم رہ سکتا ہے مسلمانوں میں سے بھی جس پر اللہ کا خاص فضل ہوا اور جس نے ہر وہ کوشش کی کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہ سکے. تو دیکھیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، جو انہوں نے اپنے دلوں میں حسد چھپایا ہوا ہے نا مسلمانوں کے خلاف، اس حسد کے، حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ دین حق ہے، قرآن حق ہے، یہ نبی حق ہے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے کہ یہ دین، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا، دوسروں میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کیوں ہے، حضرت اسحاق کی لڑی میں سے ہونا چاہیے تھا. تو یہ ان کے دل میں حسد چھپا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور مسلمانوں کو بھی چاہتے تھے کہ وہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی حالت میں پھر جائیں. تو اب فاعفو وصفحو، یہاں سے خطاب، پہلے جو تھی بات کن کی تھی، یہودیوں کی بیان ہو رہی تھی، لیکن فاعفو وصفحو سے، فاعفو سے جو لے کر ہے نا یہاں تک مسلسل خطاب مسلمانوں کی طرف کیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کی شرارتوں کی طرف توجہ دینے کی بجائے اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرو. اور کیا کیا کرو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، وما تقدموا لانفسکم، وما، اور جو کچھ بھی، تقدموا، تم آگے بھیجو، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، یعنی جو بھی دنیا میں رہ کر تم کام بھیجو. آگے بھیجنے کا کیا مطلب، یعنی جو بھی اپنے نامہ مال میں لکھواؤ تو اس کو کیا کرو، من خیرن،
نیکیوں میں سے لکھواؤ، بھلائیوں میں سے لکھواؤ، تجدوہ تو تم پا لوگے اس کو عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ایسا کرو، فعفو، اللہ سے ہر وقت بخشش مانگا کرو، کیا کیا کرو، اللہ سے ہر وقت بخشش مانگا کرو، اپنے گناہوں کی، وصفہ اور گناہوں سے بچتے رہا کرو، حتیٰ ان لوگوں سے جو ہے دور رہو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو یہ خطاب کیا گیا کہ نماز قائم کرو، بتا چکی ہوں، زکوٰۃ ادا کرو، جو بھی آگے بھیجو اس کو اپنے نفسوں کے لیے بھلائی والا بھیجو، یعنی قیامت والے دن تمہیں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر کوئی بھی افسوس نہ ہو۔ کیوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے نا، تو جتنے بھی اس نے زمانہ جاہلیت میں گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جو بھی اور اس دین کو، دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر رحمت بنایا ہوا ہے، یعنی جو بھی اس دین کو قبول کر لیتا ہے نا، اسلام لے آتا ہے، تو اس کے جتنے بھی زمانہ جاہلیت کے گناہ، چاہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے درمیان والا خلا بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کلمہ شہادت کے پکارنے کی وجہ سے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ کلمہ شہادت جو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے وہ دل سے بھی ہو، اور جب دل سے ہو تو اس پر عقیدہ بھی پختہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جی کدھر تھے ہم؟ اچھا، وقالو اور انہوں نے کہا لن يدخلا ہرگز نہیں داخل ہو سکتے، کدھر چلا گیا ہے؟ سبق ہی گم ہو گیا مجھ سے، اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے وقالو اور انہوں نے کہا لن يدخلا ہرگز نہیں داخل ہو سکتے الجنت جنت میں الا مگر من جو کوئی بھی کانا ہو ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی، یعنی جنت میں یا تو یہودی داخل ہوں گے، یہودی کیا کرتے تھے ہم داخل ہوں گے، اور عیسائی کیا کرتے تھے ہم داخل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تل کا یہ امانیہم خواہشات ہیں ان کی، قل کہہ دیجئے ہاتو تو تم لے آؤ برہانکم کوئی اپنی دلیل ان کنتم اگر ہو تم صادقین اپنی اس بات میں سچے کہ جنت میں یا تو یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی۔ یہودی کیا کرتے تھے نا کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے بڑے چہیتے ہیں، اس کے انبیاء کی اولاد ہیں، اور عیسائی کیا کرتے تھے ہم تو ہے ہی اللہ کی اولاد، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اور حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیوی سمجھتے تھے نا وہ، تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے ہم تو اللہ کی اولاد ہے، جنت صرف ہمیں ملنی ہے۔ اور یہودی کہا کرتے تھے ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ کے انبیاء کی اولاد ہیں، جنت صرف ہمیں ملنی ہے۔ ہاں یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں 7 یا 40 دن، وہ آپ کو میں نے اس دن سارا واقعہ بتایا تھا، یعنی یا تو 7 دن یا سے 40 دن جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ جہنم ملے گی، اس کے بعد جو ہے ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر ان کے اس بات کی تردید اور مار دی، کیا فرمایا تل کا امانیہم، یہ ساری ان کی خواہشات ہی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے ہاتو اگر تم لے آؤ برہانکم اپنی کوئی دلیل ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو کوئی دلیل بھی لے آؤ۔ بلا کیوں نہیں من جس نے اسلم جھکا دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے وہوا اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہے، تو فالہ پس اسی کے لیے ہے اجرہ اس کا اجر عند ربی اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں یہ بات یاد رکھو کہ جنت صرف اسی کو ملے گی من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر لیا، اللہ کا فرما بردار کر لیا، اپنے آپ کا رخ اللہ کے تمام نیک رستوں کی طرف یعنی اللہ کے رستوں کی طرف موڑ لیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ جو ہے ہمیشہ نیکی کرنے کا سوچتا ہے اور نیکیاں ہی کرتا ہے، تو اسی کے لیے اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے پاس، نہ تو دنیا میں اس کے لیے کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی قیامت والے دن وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی معاملے میں غمگین ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، اس کے متعلق کسی نے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔
बाजी माँ के मायने नहीं के कब होते हैं? एक जगह तो हमने नहीं पढ़ा है और एक जगह जो पढ़ा है, तो जी। नहीं के मायने कब होंगे माँ के? माँ, जब माँ से आगे इल्ला आ जाए तो उससे पहले माँ, इन, वलाकिन, जो भी ऐसे लफ्जों में से कोई लफ्ज आ जाएगा तो उसका मानी नहीं होगा। जैसे देखें, इनका मतलब अगर है, लेकिन इल्ला से पहले आ जाए तो उसका मानी नहीं होगा। इसी तरह माँ का मतलब तो जो है, लेकिन इल्ला से पहले आ जाए तो उस माँ का मतलब नहीं होगा। जी ठीक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।